جب نظر آتے اس کلمے کی طرف متوجہ ہوتے تو صحیح معنی نظر آ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری ملاقات ایک اہل حدیث عالم سے ہوئی جو سید شباہت حسین صاحب کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان کی تقریر اچھی لگتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو اہل سنت والجماعت کی مجلس تھی۔ تو انہوں نے ایک جملہ برجستہ کہا یار جتنا ادب اہل سنت والجماعت میں ہے اتنا ادب کہیں اور نظر نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند ہمارے اکابر علماء کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر بارگاہ رسالت کا ادب کتنا ہوتا تھا۔ اور آج ممبروں پر یہ اچھل کود اور چھٹکنے والے مولانا، جوکری کرنے والے مولانا جب سے یہ اسٹیجوں پر پہنچنے لگے، میں بباغ دوہل یہ کہتا ہوں کہ اس ممبر کی توہین اس وقت جتنا یہ چھٹک کود کرنے والے مولانا اور نعت خواں توہین کر رہے ہیں اتنی کسی نے توہین نہیں کی ہے۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بارگاہ رسالت کا ادب کیا ہے؟ جس ممبر پر تم کھڑے ہو اور اس طرح اچھل کود مچا رہے ہو، اس ممبر کا ادب کیا ہے؟ یار تمہیں یہی کرنا ہے نا تو جاؤ اتر کر اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، یا جہاں من کہے وہاں جا کے کر لو۔ آپ اسٹیج پر کیوں آ کر یہ کرتے ہو؟ ایسے لوگ رہبر بنیں گے؟ جو رہزن بنے ہوئے ہیں وہ رہبری کبھی نہیں کر پائیں گے۔ علم سے عاری ہیں ایسے لوگ، چند سکوں کے لیے یہ ساری حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو بے ادب خود ہو وہ بارگاہ رسالت کا ادب کیا لوگوں کو سکھائے گا؟ اگر جوکری ہی کرنی ہے تو پھر جوکروں کے ساتھ سرکس میں شریک ہو جاؤ، وہاں جا کر جوکری کرو۔ لیکن ممبر رسول پر میلاد کی مجلس میں آ کر یہ سب حرکتیں تم کر رہے ہو، یہ ناقابل برداشت حرکتیں ہیں۔ یہ میلاد کی محفل ہے، یہاں کا ادب کرنا فرض ہے، بارگاہ رسالت کا ادب ضروری ہے۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں، حضور کی مجلس میں کس طرح با ادب ہو کر حاضر ہوتے تھے۔ تم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہو کہ ہماری مجلس میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہیں، تو کیا حضور کے سامنے یہ چھٹک کود مچا رہے ہو تم؟ وہاں تو تمہیں ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، کیونکہ تمہیں رہبر لوگ سمجھتے ہیں، اور جو حرکت تم کرو گے لوگ اسے اپنانے کی کوشش کریں گے، جو کام تم کرو گے لوگ اسے اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ چھٹک کود کیوں مچا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ تقریر کرتے کرتے پیجامے میں چوہا گھس گیا اور اس کے بعد یہ کودنے لگے۔ جناب میرے عزیز ساتھیوں، آپ سنی ہو، صحیح العقیدہ اپنے آپ کو کہتے ہو، کیوں مسلک اہل سنت کے وقار کو مجروح کر رہے ہو؟ اور ہمارے باوقار علماء کرام، اہل سنت کے اکابر آنکھیں موندے پتہ نہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں ایسے لوگوں پر کارروائی کی جا رہی ہے؟ سختی کے ساتھ اگر فیصلہ لیا جائے تو پھر معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا اور ایسے منچلے لوگ اسٹیج سے دور ہوں گے، ورنہ اہل سنت کی وہ بدنامی ہوگی ان لوگوں کے ذریعے سے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لوگ اہل سنت سے دور ہو رہے ہیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے یا منچلے نعت خوانوں کی وجہ سے، جبکہ یہ جلسے، یہ میلاد کی محفلیں اس لیے قائم کی جاتی ہیں تاکہ حضور سے قریب کیا جائے، دین سے قریب کیا جائے، اللہ و رسول سے قریب کیا جائے۔ لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ اسلام سے اور دین سے دور ہو رہے ہیں، بلکہ مسلک اہل سنت سے دور ہو کر وہابیت زدہ ہو رہے ہیں یا دیوبندیت میں شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ ایسی حرکتیں ہرگز کوئی پڑھا لکھا طبقہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔